اہمیت کا تو آپ نے آغاز میں خود ہی بتا دیا کہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور پھر کن کن عہدوں پر وہ فائز رہا، اور پھر وہ کیا کیا کرتا رہا اور کیا کیا کر سکتا تھا. تو اگر ہم تینوں چیزوں کو اکٹھا کریں تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی فوج کے اہم ترین کیسز میں سے اگر کوئی ٹاپ آف دا لائن کیس ہوگا وہ یہ ہوگا احتساب کا. کیوں ہم اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں؟ اس وجہ سے فوکس کریں کہ ان کا کیا ہوا اب سارا نظام کافی حد تک بھگت رہا ہے. سیاسی نظام بھگت رہا ہے، معاشی نظام بھگت رہا ہے، فوج کا اپنا نظام بھگت رہا ہے، اور جس کا ایک عکس آپ کو 9 مئی کی صورت میں نظر آیا. کیونکہ جو الزامات ہیں ان کی فہرست تو بڑی طویل ہے، لیکن جو الزامات 9 مئی کے حوالے سے وہ بڑے سنجیدہ ہیں، اور غیر رسمی طور پر جو عسکری ذرائع ہیں وہ اس کو انڈورس بھی کرتے ہیں. رسمی طور پہ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی معلومات ہمیں نہیں بتا رہے، چارجز کیا فریم کریں گے نہیں بتا رہے، ٹرائل کب تک ختم ہوگا نہیں بتا رہے. کچھ ہم اپنے تجزیاتی طور پر گیس کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ غیر رسمی طور پہ جو سنجیدہ الزامات ہیں ان کے پیش نظر میرے خیال میں یہ سب سے اہم کیسز میں سے ایک کیس ہے. اور پھر یہ کہ ہم نے بھگتا ہے اس نظام کی سختی، اور اس سختی کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ عمران خان اور جنرل فیض کا گٹھ جوڑ سپروائز بائی جنرل باجوہ. میرے خیال میں ہمیں زیادہ اندازہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. یہ تو ہیں، لیکن انہوں نے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے، جو باقی چیزیں کی ہیں، اس کا کیس تو ان کے خلاف نہیں بن سکتا. دیکھیں جو آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز آئی، میں تو اس کو ایک فریم ورک کے طور پر لیتا ہوں، کیونکہ آپ کو بھی بہتر پتہ ہے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس ریلیز آتی ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں لکھتا. اس کا ہر کوما، ہر فل سٹاپ، ہر لفظ جو ہے وہ سب سے بڑے جو 4 لوگ ہیں ان میں سے گھوم کے واپس آتا ہے، پھر اس کے بعد ریلیز کیا جاتا ہے. اس کے 2 پیراگرافس ہیں. پہلا پیرا جو ہے وہ تو ٹاپ سٹی سے متعلق ہے. تو وہ بتا جی کورٹ نے ہمیں کہا تھا، کورٹ کے کہنے پر ہم نے انویسٹیگیٹ کیا اور اس میں یہ پکڑے گئے. دوسرا پیرا جو ہے وہ کلی طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد کے واقعات ہیں. تو جو ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے ٹاپ سٹی کے علاوہ بہت سارے کام کیے، مجھے نہیں لگتا اس پریس ریلیز کے پیش نظر کہ وہ اس تمام مدعے کا کیس کا حصہ بنیں گے. میرا ماننا یہ ہے کہ ٹاپ سٹی ایک کیس ہوگا، لیکن اصل معاملات جو ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کے ہوں گے. وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کے معاملات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ سارے ہی ہیں. جو ہیجان برپا ہوا، جو فوج کے خلاف کیمپینز چلیں، جو 9 مئی کے واقعے کے ذریعے نہ صرف فوج کو شرمندہ، دیکھیں اس میں ہم عموماً امبیرسمنٹ والا اینگل جو ہے نا 9 مئی کے حوالے سے نہیں دیکھتے. یہ بہت امبیرسنگ کسی بھی کمانڈ کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے اتنے اہم ٹارگٹس اس طریقے سے اس کا نشانہ بنایا جائے. یہ نہیں کہ نشانہ بنتے نہیں ہیں. اگر پینٹاگون نشانہ بن سکتا ہے، سی آئی اے کے آفیسرز نشانہ بن سکتے ہیں، تو سب کچھ نشانہ بن سکتا ہے. لیکن یہ ایک امبیرسمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی. پھر یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ نے جلاؤ گھراؤ کرنا ہے. مقصد یہ تھا کہ امبیرسمنٹ کریٹ کی جائے اور ایک اندرونی طور پر یہ آرگومنٹ ڈیولپ کروایا جائے کہ جی رہنے دیں، مطلب یہ آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. تو ایک میوٹنی جو ہے وہ بناتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. صرف کور کمانڈر کے گھر میں نہیں گھسنا تھا، اور پھر یہ بھی بتانا تھا کہ ہماری طاقت اور پہنچ کیا ہے. اگر آپ ان 3 چیزوں کا احاطہ کریں تو یہ بہت ہی سنجیدہ کیس ہے. اور پھر مسلسل رابطے میں رہنا ان لوگوں کے ساتھ جو دن رات فوج کی دھنائی کرتے ہیں، جو ججز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، جو وکلاء کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، جو ٹرولز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ٹرانس نیشنل ٹرولنگ اور ہیومیلیشن میں ملوث ہیں. مثلا زلفی بخاری جیسے جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جنرل فیض اور زلفی بخاری کے درمیان میں سے ہوا بھی نہیں گزرتی تھی، کتنے وہ قریب تھے. تو جب وہ کیمپین رن کرتے ہیں، کبھی برسلز جا رہے ہیں، کبھی کانگریس میں کیمپین کروا رہے ہیں، کبھی برطانیہ میں کیمپین کروا رہے ہیں، تو بڑے سنجیدہ چارجز ہیں جی. اور ان کے ساتھ فیض صاحب رابطے میں تھے. جو شنید ہے وہ یہی ہے کہ فیض صاحب رابطے میں تھے، ان کا مشورہ تھا. مجھے ایک سرونگ عسکری ایکسپرٹ نے بتایا کہ 9 مئی کے حوالے سے، اور میں نے کبھی زاویے سے اس چیز کو دیکھا نہیں تھا، انہوں نے بتایا جی کہ اگر پاکستان کی منظم فوج کو بھی بتایا جائے کہ ایک ایسے علاقے میں جو ان کا جانا پہچانا علاقہ ہے، آپ 103 ٹارگٹس 4 گھنٹے کے اندر ہٹ کریں تو ہمارے لیے بڑا درد سر ہوگا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹارگٹ سلیکشن میں کتنی ایفرٹ گئی ہوگی، ڈپلائمنٹ آف ریسورسز میں کتنی ایفرٹ کی گئی ہوگی، نیٹ ورکنگ آف کمیونیکیشن میں کوئی ایک کام تھوڑی ہوتا ہے. صافی صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ اکیلے تو کام نہیں ہے. جو ایک انفارمل جنرل ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا، شنید یہ ہے
جس کے ذریعے یہ تمام کیمپین چلائی جا رہی ہے. یہ پریس ریلیز میں آخر میں بات ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے وائلیشن کی ہے. تو آپ کا تجزیہ کیا ہے یا انفارمیشن کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک فوج نے اس کے بارے میں واضح طور پر نہیں بتایا ہے کہ کس طرح کی وائلیشن انہوں نے کی ہے. اس کا اشارہ یہ 9 مئی کی طرف ہے یا کچھ اور ہے؟ اس میں متعدد وائلیشنز کا ذکر ہے. صرف متعدد بار وائلیشنز کا ذکر ہے. اور جو تحقیق ہے، تحقیق کرنے کے بعد یہ وائلیشنز اسٹیبلش کرنے کے بعد یہ گرفتاری ہوئی اور پروسیڈنگ شروع ہوئی اور پریس ریلیز جاری کی گئی. جنرل فیض اسلام آباد کے ہوٹلوں میں 3-4 دن پہلے گرفتاری سے گھومتے پھرتے ہوئے دیکھے گئے. ایک شادی میں بھی انہوں نے شرکت کی. انہوں نے اپنا نمبر بھی تبدیل کیا اور انہوں نے لوگوں کو نمبر بھی اپنا ڈسٹریبیوٹ کیا. وہ لوگوں سے رابطے میں بھی تھے. تو اس کے پیش نظر مجھے لگتا ہے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن فوج کو پتہ تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. تو جو رینج آف وائلیشنز ہیں، نمبر 1 اس پہ تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ وہ سنگولر نہیں ہے، ایک پلورل میں ہے. اضافہ کروں، ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے 3 مرتبہ نمبر تبدیل کیے. 3 مرتبہ نمبر تبدیل کیا. لیکن نمبر کتنے بھی آپ تبدیل کریں کہ جو 2 نمبری کا الزام ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوگا. تو ایک تو ہم اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں کیونکہ متعدد وائلیشنز کا ذکر ہے تو ایک نہیں ہے. اگر ایک وائلیشن نہیں ہے تو اس کی نوعیت مختلف ہوگی، جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جو مختلف شقیں ہیں آرمی ایکٹ کی، اس کی مختلف قسم کی انویسٹیگیشنز، مختلف قسم کے مقدمات لگیں گے. اور مجھے یہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے فوج نے اس کی پکڑ کی، آپ کو پتہ ہے کہ جس خبر کے اوپر انہوں نے ایمفسائز نہیں کرنا ہوتا تو وہ اس کو انفارملی بھی انڈورس نہیں کرتے. اس خبر کو کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس کے اوپر تجزیے کو کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی. اور تو اور ایکس نے بھی کام کرنا شروع کر دیا. واٹس ایپ جو ہے وہ بھی متحرک ہو گیا، یعنی اس کے اوپر جو تھوڑی بہت قدغن لگی ہوئی تھی. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ جب آپ اتنی ہائپ ڈیولپ کر لیتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے کہ موجودہ قیادت کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، جب انہوں نے کر دیا تو اس کو حتمی نتیجے پہ لے کے جائیں گے. تو سنجیدہ چارجز ہوں گے، متعدد چارجز ہوں گے. ہمیں وہ ریلیز نہیں کریں گے، معلومات نہیں ملیں گی. لیکن یہ لائٹ سینٹنسز کا معاملہ نہیں، یعنی یہ PR کا معاملہ نہیں ہے کہ جب ہم نے پکڑ لیا آپ دیکھا نا ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں. کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ منطقی انجام تک پہنچ جائے؟ دیکھیں، آپ نے خود دیکھا کہ فوج کا جو مقدمہ ہے عمومی طور پر سویلین کورٹس کے حوالے سے، وہ یہی ہے نا جی، بار بار کہ اس کے اندر کیس آ کے لٹک جاتا ہے. اس کے اندر پروسیکیوشن کا جو ایویڈنس گیدرنگ ہے وہ کمزور ہے. یہ کیسز جو ہیں دہشت گردی کے کب سے چلتے رہتے ہیں، آخر میں آ کے ضمانتیں ہو جاتی ہیں. 3-4 اگر آپ جو عدم اعتماد ہے عمومی طور پر کورٹ سسٹم کا، اس کے پیش نظر آپ دیکھیں تو اب ملٹری کورٹ کے اندر وہ یہ 4 کام نہیں کر سکتے. کمزور شواہد نہیں ہو سکتے. نمبر 2، اس کو لٹکا نہیں سکتے. نمبر 3، خام خواہ کا ڈیلے نہیں ہوگا. اور نمبر 4، جو انہوں نے کیس بنایا ہے اس کو مکمل طور پر آئرن کلیڈ کرنا ہوگا، کیونکہ بعد میں کورٹ آف اپیل بھی موجود ہے، جو ہائی کورٹ بھی ہے اور سپریم کورٹ بھی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ لنگر کرے گا بیسڈ آن دس. پرابلی 5-6 months میکس.